الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس نے ہم سب کو خوبصورت لمحات، بہترین ساعتیں اپنی تربیت کے لیے اور پاکیزگی کو حاصل کرنے کے لیے اور بخشش کے لیے خوبصورت لمحات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے اللہ رب العزت کا صفاتی نام سبحان، تو اس کو ہم نے ایک دوسرے کو اس سے برکات لینی ہے، اس سے پاکیزگی حاصل کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے کامل پاکیزگی نصیب فرمائے۔ لفظ سبحان اس کا معنی تو ہوتا ہے پاکی، یعنی پاک ہونا۔ اللہ رب العزت کے نام کے ساتھ لگتا ہے سبحان اللہ، یعنی اللہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی کوئی بھی صفت ہم جب پڑھتے ہیں تو جو اس کا معنی ہوتا ہے اس کا فیض مسلمان کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ بندے کا ایک تعلق ہے اپنے رب سے، وہ تعلق ایمانی ہے، تعلق تعبدی ہے۔ بندہ عابد ہے، اللہ معبود ہے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھا جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ فیض نصیب ہو جاتا ہے، انوار ایمانی، ایقانی، روحانی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ لفظ بھی جو سبحان ہے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی بار آیا، اور وہاں آیا جہاں عقل حیرت میں گم ہو جاتی ہے، جہاں اللہ رب العزت کوئی عطا فرماتا ہے جو انسان کی فہم و فراست سے ماورا ہو، اس کی سمجھ سے بلند و بالا ہو، تو وہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ جس طرح کہ فرشتوں نے ہم نے جو لفظ پڑھا، فرشتوں نے جب آدم علیہ السلام کو بارے میں بات کی کہ یہ قتل و غارت کریں گے، اللہ نے جب انہیں پیش کیا تو انہوں نے جب اسماء بتائے، کائنات کے نام بتائے، وہ حیرت میں گم ہو گئے، یہ تو چیزیں ہمیں نہیں آتی اور اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کر دی ہے۔ تو اس وقت جب حیرت میں گم ہوئے تو انہوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب التجا کی، اپنی محبت کا اظہار کیا کہ یا اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس وقت اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ نے انوار پہاڑ پہ ڈالے، آپ نے پہاڑ کو دیکھا، گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو وہ جو لذت تھی ایک نور کی، وہ جو جھلکیں تھی ایک نور کی، وہ جو انوار دیکھے تھے، تو پھر کہا سبحانک، انہوں نے وہاں سبحان فرمایا۔ جب ایک تعجب میں پڑ گئے کہ اللہ کا کیسا نور ہے، کہاں اللہ رب العزت کی ذات، کہاں اس کا نور، کہاں پہاڑ، پھر پہاڑ کے اوپر پڑھ کے پھر میری طرف آیا۔ اتنی واسطوں کے باوجود اس قدر اس کے اندر برکات ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہاں آکسیجن بھی بند اور موت کے علاوہ کوئی جو ہے نا راستہ نہیں تھا، لیکن آپ نے وہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے بھی اس لفظ سبحان کی پاکیزگی کو اپنا ورد بنا لیا، پڑھا آپ نے محبت کے ساتھ، بھلے ایک بار پڑھا۔ تو وہ جو چیزیں عقل میں نہیں آتی، بندہ کبھی بھی پانی میں زندہ، پھر پانی ہو، پانی کے اندر مچھلی ہو، مچھلی کے پیٹ ہو، تو وہ تو کہاں بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور یہ قرآن کا سچا واقعہ ہے، ہمارے پاک سبحان نے بیان کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو وہ انہوں نے پھر یہ پڑھا تو ان کی وہ چیزیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، اب بھی حیرت میں انسان گم ہوتا ہے، تو اس سے انہوں نے وہ چیز حاصل کر لی جو چیز عام بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایسی پاکیزگی عطا فرماتا ہے یہ لفظ انسان کی عقل سے ماورا، ایسی مشکلات آسان کرتا ہے انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی، ایسی چیزیں عطا کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کا نام اگر ورد کیا جائے کہ انسان کی عقل سے ماورا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں نے، فرشتوں نے اس لفظ کو اپنا ورد بنایا، اور انہوں نے خود بنایا۔
یعنی یونس علیہ السلام نے خود کہا، موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا، فرشتوں نے بھی خود کہا، لیکن ہمارے نبی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب معراج کی باری آئی، کیونکہ ایک لامکاں ہے اور آسمان ہے، ایک طویل سفر ہے، وہاں عقل نہیں جانتی، یہ اوپر جاؤ تو بندے کے انسان کچھ کلومیٹر اوپر جا کر انسان کی زندگی نہیں ہے، وہاں بندہ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں زندگی نہیں ہے، زندگی کی سہولیات نہیں ہیں، وہاں انسان رہ نہیں سکتا۔ تو اب چونکہ یہ ایک طویل سفر تھا اور ایک اچھوتا اور حیرت میں گم کرنے والا عقل سے ماورا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کے معراج کی ابتدا اسی لفظ سے فرمائی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ ہر جگہ پہ نبیوں نے کہا، یہاں خود سبحان نے سبحان کہا۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے آقا کا مقام ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ فرمایا وہ تو انسان ہے ہمارے آقا، اللہ نے ان کو نور سے بھر دیا اور افضل البشر ہے، اور انسانیت ساری حیرت میں گم رہے جو حسن جمال کمال اللہ نے ہمارے حبیب کو دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، پاکیزگی سے شروع کیا کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ جب یونس علیہ السلام سبحان پڑھیں تو ان کا یہ عالم ہو، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھیں تو وہ فرشتے پڑھیں، تو جب خود سبحان سبحان پڑھ کے سبحان ہی لے گیا، یعنی فرمایا اللہ لے گیا، یہ بھی ہو جا سکتا تھا نا، اللہ الذی اسریٰ بعبدہ اس طرح ہوتا، لیکن اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو یہ لفظ سبحان بہت ہمارے ساتھ، اور پھر کیونکہ معراج ایک عروج ہے، ایک بلندی کا سفر ہے، پھر وہ ایک سبحان کی لذتیں، ایک وہ پاکیزگی، اس حالے میں اس صفت کی نور کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، وہ ایک عجیب نورانی سفر ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ اگر مومن اکیلے میں بیٹھ کے ذرا یہ تسبیح نکالے تہجد کے وقت، اسے محسوس تھوڑا سا ہو جائے گا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معراج کی ہوگی، کتنی نورانیت وہ لمحات ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو پھر جب رسول اللہ وہاں تشریف لے گئے تو یہ سارے قرآن مجید میں بھی آپ نے سنا، اور پھر جو فرشتے ہیں نا ان کا بھی جو چنیدہ کلام ہے، ما اصطفى اللہ للملائکتہ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے لیے منتخب کلمہ کیا ہے وہ بھی سبحان اللہ وبحمدہ ہے، یعنی جو فرشتے کی جو قوت ہے وہ اس صفت سے نور لے کے اپنی قوت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ وہ فرشتے ایک لمحے میں کہیں کہ کہیں پہنچ جاتے ہیں تو وہ یہ تسبیح پڑھتے ہیں، ان کی یہ تسبیح ہے، اور سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز سبحان پڑھتی ہے، اور وہ اس کی سبحان کی برکات ہیں کہ زمین کے اندر جو چیزیں اگتی ہیں اس تسبیح کی برکات ہیں کہ ان کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھل، مختلف قسم کا حسن جمال کمال رکھا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کا سنا وہ بھی سبحان، فرشتوں سے سنا وہ بھی سبحان، نبیوں سے سنا وہ بھی سبحان، خود گئے تو خود سبحان لے گیا، اب وہاں گئے تو فرشتے کوئی قیام میں سبحان کہہ رہا ہے، کوئی رکوع میں کہہ رہا ہے، کوئی کٹھے بیٹھ کے اپنے پاک رب کی تسبیحوں میں لگے ہوئے ہیں اور سبحان سے لذتیں لے رہے ہیں، نورانیت حاصل کر رہے ہیں، پاکیزگی حاصل کر رہے ہیں، ترقی حاصل کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ رب العزت نے نماز عطا فرمائی، جو نماز عطا فرمائی پھر رسول اللہ نے اس کے اندر جو وظائف منتخب فرمائے، نماز کے تمام اہم ارکان میں امام الانبیاء نے جو وظائف عطا فرمایا وہ سارے کے سارے سبحان سے شروع ہوتے ہیں۔ نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سبحان اللہم، اور اگر بندہ اس کو غور سے پڑھے نا تو ابتدا سے ہی پاکی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ جب رکوع میں جاتا ہے پھر یہی تسبیح، پھر جب سجدے میں جاتا ہے پھر یہی تسبیح پڑھتا ہے۔ تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا یعنی عروج کا سفر ہے یہ ایک، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو یہ سبحان کی برکات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔